बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल दिन 11 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि कौमी असम्बली कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। तर्जुमान का कहना है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतालिका अरकान काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक होगी या नहीं। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह शेख वकास अकरम का कहना है कि अभी तक का फैसला यही है कि पीटीआई मुल्की सलामती से मुतालिक इजलास में शरीक होगी। दूसरी जानिब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकरम ने कहा है कि पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी इजलास से आगाह नहीं किया गया। इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई के हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में पार्टी आगे बढ़ेगी। इन जनरल इन प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। पीटीआई ने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है। सबसे पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में ना हो, उसको इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, उसको जो है वो ऑन बोर्ड ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की, ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। पीटीआई के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्दमल सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़े से मामला हल होता है तो वो हाजिर हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए असद कैसर ने वज़ीर दिफ़ा से ये कहकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था कि वज़ीर दिफ़ा अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमीज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम हैदर सईद इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIA के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुलजिम हैदर को इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला से 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर कालेदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर की। FIA ने मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लिए हैं। और PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि गिरफ्तार नौजवान हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बानी PTI की हिमायत में किए जाने वाले एहतजाज में ज़रूर शरीक रहा है। वकास ने कहा है कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया इस पर बहस नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तानी नौजवान हैं जो अपने तरीक़ों से गुस्सा निकालते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें तहकीकात के लिए बुलाएं, उनके घरों पर छापे मारकर उठाना दुरुस्त नहीं। आप ये देखें कि एक नौजवान है जिसका नाम हैदर सईद है, ये हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है, मगर वो इमरान खान से मोहब्बत करने वाला नौजवान है। इमरान खान के हर एहतजाज में आपको नज़र आएगा और सोशल मीडिया पे एक्टिव ही है। नॉट डिस्कसिंग द कंटेंट, यस, नॉट डिस्कसिंग द कंटेंट कि किसने क्या किया और क्या लिखा, मगर ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनको गुस्सा है इस गैर संजीदगी पे। खैबर पख्तूनख्वा में तोरखम सरहदी कशीदगी जारी है। पाक अफगान जिरगा मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी जिरगा मेंबर का कहना है कि मुस्तकिल फायरबंदी और तुरखम तिजारती गुजरगाह हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी काजी, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी, अभी थोड़ी ही देर बाद पाक अफगान सरहद तुरखम पर अफगानिस्तान की हुदूद में पाकिस्तानी और अफगान जरगे के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हो गए हैं। पाकिस्तानी जरगे के सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी ने जियो न्यूज़ को टेलीफोन पे बताया कि दोनों जरगों के दरमियान जो है कामयाब मुज़ाकरात हुई और इस अमर पर इत्तेफाक हो गया है कि जो मुतनाज़िया तामीरात है अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से, वो जो है जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आइंदा इजलास तक मुलतवी होगा और उस पर फैसला किया जाएगा।
جائے گا. تب تک جو ہے فائر بندی ہوگی دونوں ممالک کے درمیان, اور ساتھ یہ کہ فوری طور پر پاک افغان سرحد جو کہ 21 فروری سے مستقل طور پر بند ہے بحال اور کھول دیا جائے گا. جرگہ ممبران نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پاکستانی جرگہ ممبران جو ہے وہ ایف سی حکام کے پاس لنڈ کوتل آئے, اور افغان جرگہ ممبران جو ہے اپنے بارڈر سیکیورٹی حکام کے پاس چلے گئے. دونوں جرگہ ممبران دونوں ممالک کے حکام جو ہے وہ ابھی شام سے قبل تورخم بارڈر پر بلائیں گے, اور وہاں پہ ان کی باقاعدہ دوستانہ ماحول میں ملاقات کریں گے. اس کے بعد جو ہے تورخم سرحدی گزرگاہ جو ہے ہر قسم مذاکرات کے لیے کھول دی جائے گی. بہت شکریہ قاضی فضل اللہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اگر کسی شخص پر جھوٹا مقدمہ بنے اور وہ بری ہو جائے تو کیا ساری زندگی اس کو سزا ملے گی؟ بریت کے بعد جرم کا داغ ملزم پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا. سپریم کورٹ نے آئس کے مقدمے سے ڈسچارج ہونے والے خیبر پختونخوا کے شہری کو پولیس میں بھرتی کے لیے اہل قرار دے دیا. مزید تفصیل جانیں گے عرفہ فیروزکی سے. عرفہ بتائے گا کیا تفصیل ہے؟ خیبر پختونخوا پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کی درخواست مسترد ہونے کے خلاف جو درخواست پر سماعت ہوئی ہے, جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. سپریم کورٹ نے آج ریمارک کیا کہ بریت کے بعد جرم کا داغ ملزم پر ہمیشہ کے لیے جو وہ نہیں رہ سکتا. سپریم کورٹ نے آئس کے مقدمے سے ڈسچارج ہونے والے شہری کو پولیس میں بھرتی کے لیے اہل جو وہ قرار دے دیا گیا. دوران سماعت جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عدالت پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ملزم پر 2021 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت آئس کا مقدمہ درج تھا. ملزم کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس کو پولیس میں بھرتی کیا جا سکے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہ درخواست گزار نے نوکری کے لیے 2023 میں درخواست دی تو اس کا کردار کیسے خراب ہو گیا. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ درخواست گزار پر فوجداری مقدمہ تھا, ایسے میں پولیس قوانین کے تحت اچھا کردار جو وہ نہیں ہے. جسٹس عطا من اللہ نے ریمارک کیا کہ جب ایک شخص کیس سے ڈسچارج ہو گیا تو کیا اس کی سزا اس کو ساری زندگی جو وہ ملے گی. جیسے منصور علی شاہ نے ریمارک کیا کہ جی منطق ہے کہ کسی شخص پر الزام ثابت نہ ہو تب بھی اس کی اہلیت پر شک کیا جائے. اگر درخواست گزار کا جرم اتنا ہی بڑا تھا تو آپ نے تفتیش کے مرحلے میں بری جو سے کیوں کیا. ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ بری ہم نے نہیں بلکہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے کیا. جس سے عطا من اللہ نے کہا کہ اگر کسی شخص پر جھوٹا کیس بنے اور بری ہو جائے تو کیا ساری زندگی اس کو سزا ملے گی. عدالت نے جو درخواست گزار کانسٹیبل بھرتی کی عرفہ فیروزکی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اداکارہ نادیہ حسین عدالت میں پیش ہوئی تھیں, اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے پیسے مانگے. دس از پیتھیٹک, ایبسولوٹلی پیتھیٹک. میں چاہوں گی کہ جی اسکیمر جو ہیں وہ اس کو اس کی پراپر اس کی سزا ملے, اس کو پکڑا جائے, تاکہ اس قسم کے جو جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے, دے آر پریئنگ آن سچ پیپل لائک می ہو آر ان اے ڈیسپریٹ سچویشن فار اینی ہیلپ آف اینی سارٹ. تو یہ ان کا اسکیمرز کا جو جال ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ہوگا, بیکاز انہوں نے ساری کی ساری جو ہے نا اپنی کارروائی اور جتنی بھی انہوں نے کانٹیکٹ وہ سب کچھ ہے واٹس ایپ پہ کیا ہے. سو دیر مین تھنگ واز کہ جی ساری کی ساری آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کریں, واٹس ایپ پہ کال کریں. انہوں نے کانٹیکٹ مجھے واٹس ایپ پہ کیا, ہر چیز واٹس ایپ پہ تھی. سو آئی ڈونٹ نو کہ وہ پکڑے کیسے جائیں گے. یہ آپ کے اوپر جو الزام تھا جو ہائر آفیشل کی جانب سے آپ کو کیا گیا تھا کہ ان کی ساکھ مجروح ہوئی, اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یا آپ نے جو بولا کہ آپ ٹرامیٹائز تھی, اب اس کے اوپر آپ نے اپالوجی کی ہے یا یہ جو مس کر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ وہ ہیں؟ جی بالکل جی, دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ کہ اگر میری کسی بھی وجہ سے جو ہیں وہ نعمان صدیقی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی ہیں, اگر میری کسی بھی پوسٹ کی کسی بھی ڈسکرپشن میں یا کسی ویڈیو میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ ان کو فیل ہوا ہو کہ ان کی جو ہے وہ ہز رسپیکٹ ہیز بین کسی بھی طریقے سے وہ ان کی پوزیشن کو افیکٹ ہوا ہے, ان کی کوئی عزت میں کمی آئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے, تو دیر از ایبسولوٹلی نو انٹینشن آف دیٹ سارٹ. میری ایسی کبھی بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی. ہمیشہ سے میری انٹینشن تھی کہ میں اسکیم کو ہائی لائٹ کروں, جو کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ اسکیم کو ہائی لائٹ کروں میں. اس قسم کے اسکیمرز دے کی ناٹ گو اسکاٹ فری. میرا صرف مقصد ہے اسکیم کو ہائی لائٹ کرنا.
جی جی ابھی جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ابھی بھی جو ہیں وہ اپنی فورینزکس کمپلیٹ نہیں کی ہے اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی اوکے ود دس. آئی ایم کوآپریٹیو کہ اگر انہوں نے ابھی نہیں مجھے میرا فون دیا ہے اف دے اسٹل نیڈ مائی فون فار فورینزکس تو میں بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی ایم ریڈی ان اینی وے ٹو کوآپریٹ بیکاز دیر از نو وے دیٹ آئی وانٹ ٹو میری کوئی دل آزاری کا کسی کے بھی دل آزاری کا کبھی بھی انٹینشن نہیں تھا اینڈ آئی ایم willing to cooperate in any way with the cybercrime department and I really want the scammer کہ جی وہ scammer کو جو ہے وہ اس کا proper end ملے. نادیہ صاحب آپ تو سیلیبریٹی ہے اس ملک کی اور آپ کے اوپر جو بیتی آپ کی دل آزاری اور اس کے بعد جو سارے حالات پیدا ہوئے تو وہ جو صاحب ہے جن کی تعین بھی انہوں نے کر لی ہے کہ کسی ایک شہر کے اندر وہ موجود ہے ویاڑی سے تو آپ آگے لوگوں کو بچانے کے لیے اس قسم کے اسکیمر سے آپ اویئرنیس یا اس حوالے سے اداروں سے کوئی بات کریں گی یا خود آپ اپنے طور پر کسی پلیٹ فارم پر بات کریں گی؟ میں خیال ہے کہ اداروں کو اور مجھے مل کے ایک ویڈیو بنانی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ جی پلیز خدارا ایسی سچویشن میں موسٹ سرٹنلی میں بھی مینٹلی بہت ہی ایموشنلی ٹارچرڈ رہی ہوں بیکاز آف دس انٹائر سیناریو جو میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے لیکن آئی ہیو بین ویری مینٹلی مطلب اویئر ایز ویل کہ جی یہ جو کال آئی ہے اس وجہ سے میں نے ساری کال ریکارڈنگس کی بیکاز آئی ڈڈ ناٹ انیشلی بلیو کہ یہ ایکچولی ہیں کہ نہیں ہے وہی صاحب. تو اس وجہ سے میں نے اپنے لیے ایویڈنس ریکارڈ کیا اینڈ دیٹ از ون آئی ریئلائز کہ جی یہ سب اسکیم ہیں. آئی ڈنٹ فال فار اٹ. بیسکلی لوگوں کو اس موسٹ سرٹنلی ایسی جب کالز آتی ہیں تو آپ کی بہت زیادہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو لیکن میرا یہ کہنا ہوگا کہ پریشان نہ ہوں. ایسے اسکیم کالرز اگر آتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جینون نہیں ہیں تو پلیز فوراً سے FIA کے جو پورٹل ہے ایٹ لیسٹ پورٹل پہ آپ کمپلین کریں. اگر ہو سکے پاسبل تو ضرور ڈپارٹمنٹ میں آئیے کیونکہ مجھے بھی ابھی اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ جی پورٹل میں کمپلین کرنا از ناٹ انف. ڈپارٹمنٹ آنا ضروری ہوتا ہے اینڈ اس کے علاوہ جو ہیں وہ ڈرے مت, پلیز ڈرے مت. نادیہ صاحب ایک چیز سامنے آئی جی اسکیم کال آپ کو آئی جی تو FIA نے آپ کو اشارہ کیا کہ سائبر کرائم سے رجوع کریں اور جی رپورٹ کریں تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں نے جی آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں نا کہ میں آلریڈی سائبر کرائم پورٹل پہ میں رپورٹ کر چکی بھی تھی بٹ ڈپارٹمنٹ آنا وہ مجھے معلوم نہیں تھا بیکاز اگین دس ہیز نیور ریئلی ہیپن ٹو می بیفور سو آئی کمپلینڈ آن دا پورٹل. آئی تھاٹ کہ یہ مناسب ہے پورٹل پہ کمپلین کرنا لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں پورٹل پہ کمپلین کرنا مناسب نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ آنا ضروری ہے. جی نئی کمپلینٹ تو ہے بھی نہیں, پرانی کمپلینٹ ہے وہی پرانی نہیں ابھی ان کے خلاف پرانی کے اوپر میں زور دے رہی ہوں. پرانی کی ہی بیس کے اوپر میں نے ڈپارٹمنٹ کو بولا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ میری پرانی کمپلینٹ کو فالو اپ کریں, جو میری کمپلینٹ ہے اسکیمر کے خلاف اس چیز کو فالو اپ کریں.